ہمارے گھر میں ابھی ایک بہت بڑی قیامت گزری تھی جسے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ میری امیاں سے بی بی نے پورے محلے کو جمع کر لیا۔ سب لوگ LED اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کیونکہ آج اس اسکرین پر کچھ ایسا دکھایا جانے والا تھا جو میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالنے والا تھا، مگر لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام ساجد ہے، میں کیمرے کا کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کیمرہ کہاں اور کیسے لگانا ہے تاکہ منظر بالکل صاف نظر آئے۔ آج جو کیمرہ لگا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک قبر پر نصب کیا گیا تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندر کے منظر دیکھنے والے تھے۔ جیسے میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی جنازہ دفن ہوا تھا، وہاں میرا شاگرد عامر بھی موجود تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح لگا رہے۔ پورا محلہ جمع ہو چکا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو ملے، کوئی کہتا کہ مریم ایسی لڑکی تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی ساس آسیہ بی بی نے جو باتیں پھیلائی انہیں سن کر لوگ یہ دیکھنے آئے کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر اسکرین پر نمودار ہوا، لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کی قبر کی طرف بھاگا۔ وہاں وہ منظر تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مریم میری بیوی تھی، میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک، بحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ پورے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی تھی، مگر میری ماں کو وہ ذرا بھی پسند نہ تھی۔ وہ میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کر چکی تھی اور 3 سال سے میری اس لڑکی سے منگنی بھی چل رہی تھی، مگر مجھے علم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی غلط راستوں پر ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر مریم سے نکاح کر لیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو گھر میں طوفان آ گیا، مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میری زندگی اب مریم کے ساتھ ہی گزرے گی۔ مریم ہر وقت یہی کہتی کہ ایک دن امی ضرور مجھ سے خوش ہو جائیں گی، مگر وہ اسے پسند کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ایک دن امی نے گھبرا کر مجھے فون کیا، ساجد فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں ایک غیر مرد ہے اور دروازہ اندر سے بند ہے۔ میری عقل نے ساتھ نہ دیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، مگر میں گھر بھاگا۔ دروازہ بند تو تھا مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مریم گھبرا کر بولی، کیا ہوا ساجد؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے فوراً کیمرہ نکال کر دے دیا۔ کیمرے میں جو مرد بیٹھا تھا وہ اس کا سگا بھائی نکلا جو بیرون ملک سے آیا تھا۔ بعد میں ساری بات کھلی کہ امی نے جھوٹ بول کر صرف فساد ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مریم نے خوشی سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ سب رپورٹیں ٹھیک تھیں، مگر میری ماں کے چہرے پر پھر بھی ناگواری تھی۔ میری ماں ساری زندگی جھگڑالو رہی تھی۔ انہوں نے میرے والد کو بھی ستایا، سسرال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور میری ماں بھی اچھی نہیں تھی۔ ایک دن شدید لڑائی ہوئی اور میری ماں نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی کو دھکا دیا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو محلہ پہلے سے موجود تھا۔ میری دنیا ڈر چکی تھی۔ انہوں نے کہانی بنا لی کہ تمہاری بیوی
بد کردار تھی اور تمہاری ماں نے اسے پکڑ لیا، اسی دوران وہ مری۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتا تو قبر میں کیمرہ لگا کر دیکھ لے، بد کردار پر عذاب کیسا آتا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے فوراً دفن کر دیا گیا۔ میں نے کیمرہ لگا دیا کیونکہ میں ثبوت چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد قبر کے اندر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ امی چیخنے لگی، دیکھو عذاب شروع ہو گیا۔ لیکن اچانک لوگ چلانے لگے۔ اسکرین پر ایک حرکت نظر آئی، جیسے کوئی قبر کو اندر سے دھکا دے رہا ہو۔ میں پاگلوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا اور وہاں ایسا منظر دیکھا جس نے میرا وجود ہلا دیا۔ میری بیوی مری ابھی زندہ تھی۔ وہ مر کر دفن ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ شدید بے ہوشی میں تھی۔ مگر میرا شاگرد عامر قبر کھود رہا تھا کیونکہ اسے اندر سے آوازیں سنائی دی تھیں۔ کمرے کے تار کے سوراخ سے تھوڑی بہت ہوا اندر جا رہی تھی، اسی وجہ سے مریم کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ 4 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ میرا بچہ بھی مر گیا۔ میری بیوی معجزے سے بچ تو گئی مگر ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، وہ زیادہ چل پھر نہیں سکے گیا، اس کی پوری زندگی مصنوعی آکسیجن پر گزرے گی، کبھی مکمل ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میری دنیا بکھر گئی۔ میں 35 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ میری دکان، سامان، کیمرے سب بک گئے۔ میری ماں کہنے لگی، اسے اس کے مائکے چھوڑ آؤ، اب یہ کس کام کی۔ میں نے اپنی ماں کو اس کے بھائیوں کے پاس چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، جس نے میری بیوی کی زندگی برباد کی وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مریم آج بھی زندہ ہے مگر کمزور، خاموش، ٹوٹی ہوئی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ دوسری شادی کر لو مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔